بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست احباب کو النور کریٹر چینل میں خوش آمدید۔ جو دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس کو شیئر کر دیں۔ محترم ناظرین کرام، جو بھی وظائف پیش کیے جاتے ہیں انتہائی آزمودہ اور مجرب ہوتے ہیں۔ ان کو کرنے کی دو شرائط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، اس کی ترتیب کو، اس کے طریقہ کار کو، اس کی تعداد کو دھیان سے سمجھنا ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں یا اپنا نام لکھ دیں۔ اس کے آپ کو دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو وظیفے کی اجازت مل جاتی ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دعا میں بھی شامل کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو امامہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، صدمہ اولا کے وقت صبر کر اور ثواب کی امید رکھ تو میں تیرے لیے جنت کے علاوہ کسی دوسرے ثواب پر راضی نہ ہوں گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اچھا بدلہ عطا فرماتے ہیں اور اتنا دیتے ہیں کہ وہ راضی ہو جائے۔ یہ کلمہ بہت سے حقائق کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، اور اس میں بہت بڑی تسلی بھی ہے۔ اس میں اول تو زبان اور دل سے اس بات کا اقرار ہے کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم اللہ ہی کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہیں، اس کی مملوک ہیں۔ تو ہمیں پوری طرح اپنے مالک کے فیصلے پر راضی ہونا ضروری ہے۔ ہم بھی اللہ کے ہیں، اور جو جان اور مال اس نے لیا وہ بھی اللہ ہی کا ہے۔ اس نے جو کچھ کیا اپنی مخلوق اور مملوک میں تصرف کیا، کسی کو بولنے، اعتراض کرنے اور زبان سے ناراض ہونے کا کوئی حق نہیں۔ دوسرے اس بات کا اعلان اور اقرار ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے تو ہم کو ہر ضائع اور فوت شدہ چیز کا ثواب مل جائے گا۔ یہ ثواب دنیا کی حقیر چیزوں سے کہیں اعلیٰ اور افضل ہے۔ جن کے چلے جانے پر رنج ہوتا ہے اپنے اعزاء و اقربا، آل و اولاد جو فوت ہو گئے، ان سے عارضی جدائی ہے۔ جہاں وہ گئے ہیں ہم کو بھی وہیں جانا ہے، وہاں دارالنعیم میں انشاءاللہ۔ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ مصیبت میں یہ دعائیہ کلمات پہلی امتوں میں سے کسی امت کو نہیں دیے گئے۔ اگر دیے جاتے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیے جاتے، اور وہ فراق حضرت یوسف علیہ السلام میں ان کلمات کو پڑھتے، یا اسفا علی یوسف نہ کہتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کی تلافی فرما دیں گے، اس کی آخرت اچھی کریں گے، اور ضائع شدہ چیز کے بدلے میں اچھی چیز عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مومن مصیبت کے وقت اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تین انعام لکھواتے ہیں۔ پڑھنے والے کی بخشش کی جاتی ہے، اللہ کی رحمت اس پر نازل کی جاتی ہے، سیدھے راستے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ مسند میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے خاوند ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز میرے پاس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سے ہو کر آئے اور خوشی خوشی فرمانے لگے، آج تو میں نے ایسی حدیث سنی ہے کہ میں بہت خوش ہوا۔ وہ حدیث یہ ہے کہ جس کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے اور وہ کہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے خدایا مجھے اس مصیبت میں اجر دے، مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اسے اجر اور بدلہ ضرور ہی دیتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس دعا کو یاد کر لیا جب حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہوا۔
میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر پھر یہ دعا پڑھ لی، لیکن مجھے خیال آیا کہ بھلا ابو سلمہ سے بہتر شخص مجھے کون مل سکتا ہے۔ جب میری عدت گزر چکی تو میں ایک روز ایک کھال کو دباغت دے رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ میں نے اپنے ہاتھ ڈور ڈالے، کھال رکھ دی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اندر تشریف لانے کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک گدی پر بٹھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے اپنا نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں نے کہا حضور یہ تو میری خوش قسمتی کی بات ہے، لیکن اول تو میں بڑی باغیرت عورت ہوں، ایسا نہ ہو کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کے خلاف کوئی بات مجھ سے سرزد ہو جائے اور خدا کے یہاں عذاب ہو۔ دوسرا یہ کہ میں عمر رسیدہ ہوں، تیسرے بال بچوں والی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنو ایسی بے جا غیرت اللہ تعالیٰ دور کر دے گا، اور عمر میں بھی کچھ چھوٹی عمر کا نہیں، تمہارے بال بچے میرے ہی بال بچے ہیں۔ میں نے یہ سن کر کہا پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی عذر نہیں، چنانچہ میرا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے میرے میاں سے بہت ہی بہتر یعنی اپنا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمایا۔ مسند احمد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کسی مسلمان کو کوئی رنج اور مصیبت پہنچے، اس پر گو زیادہ وقت گزر جائے، پھر اسے یاد آئے اور وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے تو مصیبت صبر کرنے کے وقت جو اجر ملا تھا وہی اب بھی ملے گا۔ ابن ماجہ میں ہے کہ حضرت ابو سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک بچے کو دن کیا، ابھی اس کے قبر سے نکلا تھا، آپ نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے نکالا اور کہا سنو میں تمہیں خوشخبری سناؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ملکت موت سے دریافت فرماتے ہیں کہ تو نے میرے بندے کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اس کے کلیجے کا ٹکڑا چھین لیا، بتلا اس نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ خدایا تیری تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب بندہ قبر میں داخل ہوتا ہے تو نماز اس کی دائیں جانب کھڑی ہوتی ہے اور زکوٰۃ بائیں جانب، حسن سلوک اس پر سایہ کرتا ہے اور صبر اس کی طرف سے جھگڑا کرتا ہے، اور دوسرے علماء کا کہنا ہے کہ اپنے اس ساتھی کا خیال رکھو، اگر تم اس کو بچا سکو تو خیر، ورنہ میں تو اس کی پشت ہوں، یعنی اگر تم اس سے عذاب ہٹا نہ سکو تو ٹھیک، ورنہ میں تو سب کی طرف سے کافی ہوں اور اسے عذاب سے بچاؤں گا۔ چنانچہ معلوم ہوتا ہے کہ صبر تمام اعمال سے افضل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ مستقل رہنے والے یعنی صبر کرنے والوں کے لیے ان کا صلہ بے شمار ہی ملے گا۔ دنیا کی زندگی میں کوئی بھی انسان رنج و غم، مصیبت اور تکلیف سے معمون نہیں رہ سکتا، البتہ مومن اور کافر کے کردار میں فرق ضرور ہوتا ہے کہ کافر رنج و غم کے ہجوم میں پریشان ہو کر ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے اور بعض اوقات غم کی تاب نہ لا کر خودکشی کر لیتا ہے، اور جہاں تک مومن کی شان ہے تو وہ بڑے سے بڑے حادثے پر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا اور صبر و استقامت کا سراپا بن کر چٹان کی طرح جمع رہتا ہے۔ اسلام میں صبر کا مقام بہت ہی بلند ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر صبر کرنے والوں کی تعریف کی ہے اور اپنی معیشت کا ذکر فرمایا ہے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قضاء پر قدر ایمان لائیں اور مصائب و پریشانی پر صبر کریں اور اللہ کے راستے میں پیش آمدہ مصائب پر صبر کا مظاہرہ کریں، لا علاج بیماری میں بھی صبر کریں، اولاد نہ ہونے پر بھی صبر شکر سے کام لیں، فکر و فاقہ پر قسمت کو نہ کوسیں۔ اگر یہ ساری صفتیں انسان کے اندر پائی جائیں گی تو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ کافی اجر و ثواب عطا فرمائیں گے اور اپنی معیشت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی پریشانیوں اور مصیبتوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صبر عربی زبان کا لفظ ہے مگر اردو میں بھی کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔
صبر کے معنی روکنا، باندھنا، برداشت کرنا، عفو درگزر کرنا اور ثابت قدم رہنا وغیرہ ہے۔ جہاں تک اصطلاحی معنی کا تعلق ہے تو قرآن و سنت کی اصطلاح میں نفس کو اس کی ناجائز خواہشات سے روکنے کا نام صبر ہے۔ اس لیے مفہوم صبر میں تمام گناہوں اور خلاف شرع کاموں سے پرہیز آ گیا۔ کوئی ضروری نہیں کہ ایک انسان کی ہر بات دوسرے کو پسند آئے، ایسی صورت میں اختلافات کا ہونا ضروری ہے۔ کبھی یہی اختلافات مخاصمت و مخالفت اور دشمنی و عناد میں بدل جاتا ہے، پھر تکرار، بحث اور لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے۔ یہ حالت غیر پسندیدہ اور قابل مذمت ہے۔ جب ایسی صورتحال پیدا ہونے والی ہو تو ایک شخص کو چاہیے کہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھے، اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے وہ خاموشی اختیار کرے اور صبر و تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرے۔ صبر و تحمل ایک قابل تعریف وصف ہے۔ قرآن و حدیث میں کئی جگہوں پر مقام مدح میں صبر و تحمل کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ پر صبر و تحمل کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر مقام صبر کے حوالے سے اپنے متعدد انبیاء اور رسل مدح میں فرمایا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو دیکھو، یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ ارشاد ربانی ہے، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ صبر کرنے والوں ہی کو ان کا پورا پورا بے شمار اجر دیا جاتا ہے۔ نیز ارشاد فرمایا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ ان جیسی آیات قرآنیہ کی وجہ سے ایک مسلمان کی نظر میں صبر کی اہمیت و عظمت اور اس کے دینوی اخروی فوائد مسلم ہیں۔ جب مسلمان صبر جیسی نبوی صفت سے کام لے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے بے حساب اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شدائد پر صبر کا حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور جو وحی تمہارے پاس بھیجی جا رہی ہے تم اس کی اتباع کرو اور صبر سے کام لو، یہاں تک کہ اللہ کوئی فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے نیکوکار، مثلا اللہ کی محبت میں رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں پر مال خرچ کرنے والے، راہگیروں اور سائلوں پر مال صرف کرنے والے، غلاموں کو آزاد کرنے والے، اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ پھر خصوصیت کے ساتھ صبر کرنے والوں کو قابل تعریف شمار کیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، اور تنگی اور تکلیف میں، نیز جنگ کے وقت صبر و استقلال کے خوگر ہوں، ایسے لوگ ہیں جو سچے کہلانے کے مستحق ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں مفتی محمد شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ اس سب نیکوکاروں لوگوں میں خصوصیت سے قابل مدح صابرین ہیں، کیونکہ صبر ہی ایک ایسا ملکہ اور ایسی قوت ہے جس سے تمام اعمال مذکورہ میں مدد لی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کو عقل و فہم اور دانائی سے نوازا تھا، اور ان کو اچھی اور بری چیزوں میں شناخت کا ملکہ عطا فرمایا تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں فرمائی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو منعم حقیقی کے احسانات پر ادائے شکر، شرک سے باز رہنے اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کے راستے میں جو تکلیف پیش آئیں اس پر صبر کرنے کی نصیحت فرمائی۔ یہ سب قرآن کریم میں محفوظ ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، بیٹا نماز قائم کرو، لوگوں کو نیکی کی تلقین کرو، برائی سے روکو، اور تمہیں جو تکلیف پیش آئے اس پر صبر کرو، بے شک یہ بڑی ہمت والا کام ہے۔ آزمائشوں، مصائب، تکالیف، صدموں کی وجہ سے انسان کے درجات میں اتنی ترقی ہوتی ہے کہ عام حالات میں اتنی ترقی نہیں ہوتی۔
ایک نہایت پاک دامن اور نیک خاتون تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ مجھے خواب میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جائے۔ ان کے خاوند بھی اللہ والے تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنے خاوند کے سامنے بھی اپنی تمنا کا اظہار کیا اور کوئی عمل پوچھا کہ جس سے یہ سعادت نصیب ہو جائے۔ خاوند نے کہا کہ میں آپ کو عمل بتاؤں گا، لیکن آپ کو میری بات ماننا پڑے گی۔ بیوی نے حامی بھر لی تو خاوند نے کہا کہ اچھا، تم بن سنور کر دلہن کی طرح تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ عورت اسی طرح بن سنور کر دلہن کی طرح تیار ہو گئی۔ جب وہ تیار ہو گئی تو ان کے خاوند بیوی کے بھائی کے پاس چلے گئے اور اسے کہا کہ دیکھو میری کتنی عمر ہو چکی ہے، اور اپنی بہن کو دیکھو وہ کیا بن کر بیٹھی ہے۔ جب بھائی گھر آیا اور اس کو دلہن کے کپڑوں میں دیکھا تو اس نے بہن کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ کیا یہ عمر ہے دلہن بننے کی؟ اب جب بھائی نے ڈانٹ پلائی تو اس کا دل ٹوٹا اور اس نے رونا شروع کر دیا اور روتے روتے سو گئی۔ اللہ کی شان کی اسی رات خواب میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو گئی تو وہ خاوند سے کہنے لگے کہ آپ نے تو مجھے عمل بتایا ہی نہیں اور مجھے زیارت ہو گئی۔ تو خاوند نے کہا کہ یہی عمل تھا، کیونکہ جب میں نے تیری زندگی پر غور کیا مجھے تیرے اندر ہر نیکی نظر آئی۔ البتہ میں نے محسوس کیا کہ چونکہ ہماری زندگی پیار محبت سے گزر رہی ہے، آپ کا دل کبھی نہیں ٹوٹا، اس لیے میں نے سوچا کہ جب آپ کا دل ٹوٹے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اترے گی اور آپ کی تمنا کو پورا کر دیا جائے گا۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے آزمائش نہ مانگیں، ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ ایک آدمی کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا، اللہم انی اسألک الصبر، اے اللہ میں آپ سے صبر مانگتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تم نے اللہ تعالیٰ سے بلا کو مانگ لیا ہے، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگا کرو۔ تو محترم ناظرین کرام، آپ کو جب کوئی پریشانی یا مصیبت آئے تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھتے رہنا ہے۔ اس کو پڑھنے سے مصیبت اور پریشانی میں کمی واقع ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت و سلامتی عطا فرمائے اور صبر و شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک برکہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ، والسلام۔